تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان اور کامل یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان نامکمل ہی ہوگا۔ فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہیں، جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فرشتوں کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے حکم کو ماننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت، حمد و ثنا اور احکام الہی میں مصروف رہیں گے۔ ویسے تو فرشتوں کی گنتی نامکمل ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے، آپ کی رفتار کتنی ہے، آپ کے فضائل کیا ہیں اور آپ کی اصل شکل و صورت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق جانتا ہے۔ وہ کائنات کے تمام ظاہری و باطنی امور اللہ کے حکم سے سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام تھے، اور اللہ پاک اور انبیاء کرام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء کرام تک لاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے نہایت اور بزرگ و برتری رکھنے والے فرشتے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ باقی سارے فرشتوں سے اول ہے۔ ان کا وجود بھی تمام ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ اللہ کے باقی فرشتوں میں جو سب سے زیادہ افضل اور برتری کے حامل ہیں، وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہی ہوا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر مبارک کے متعلق کہ آپ نے اپنی عمر کے مطابق کتنے سال گزار لیے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی حجابات میں چوتھے پردے پر 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا، اور اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے موتی مروری جھڑ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور اس کے پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال میں دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ کو پکڑ کر زور سے زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے بچے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں نکال لیا اور اس میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ مبارک دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ ایک اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین فرشتہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق
رفیق حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور دنیاوی رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند اور تندرست تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا کہ اللہ نے اپنے غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس کے غلام نے آخرت کی زندگی چن لی ہے۔ صحابہ کرام سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق کوئی بات کی ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بات کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار بڑھتا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری بھی مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی آپ کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نگاہ کی کہ میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اے محمد، مجھے اللہ کے حکم سے آپ کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خدا کی محبت اور رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسم مبارک سے پرواز فرما گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک گر گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر اترنے کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو جا پہنچا۔